ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان ہے اقبال کا پیغام نوجوانوں کے نام۔ اقبال نے اپنی ایک حکایت میں ایک عربی شاعر ابو العلا موری کا ذکر کیا ہے۔ اس شاعر نے ابو العلا موری نے تقریباً کوئی 87 برس عمر پائی، اور جب وہ 40-41 سال کا تھا تو اس نے گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ تو ایک دن اس کے دوست نے اسے بھنا ہوا تیتر بھیجا کہ شاید اس کا یہ لذیذ گوشت کھا کر میرا دوست جو ہے وہ دوبارہ سے گوشت کھانا شروع کر دے۔ تو اس بھنے ہوئے تیتر کو سامنے پا کر اس شاعر اور دانشور نے جو بات کہی، میں جب بھی اس حکایت کو پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہم مسلمانان عالم کے لیے بڑا پیغام ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے ظاہر ہے اقبال کا پیغام جو ہے وہ خاص طور پر نوجوانوں کو وہ مخاطب ہوتے ہیں، تو ہم سب کے لیے اس میں بڑا ایک میسج ہے۔ اور اس پوری حکایت کو جو ہے وہ اقبال نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ایک دوست نے بھنا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ یہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات، یہ خانے تر و تازہ موری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات۔ یہ اس کے رسالوں کے نام تھے، غفران اور لزومیات۔ کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغی کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات، افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا، دیکھے نہ تیری آنکھ میں فطرت کے اشارات، تقریر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر تو شاہین بنتا، اگر تو بلند پروازی کو اپنا شعار بناتا، اگر تو اپنے اندر اپنے اسلاف جیسی درویشانہ صفات پیدا کرتا، تو آج کسی دشمن کا تیر، آج جو ہے وہ کسی، میں کہوں گا کہ بلیک واٹر کا تیر، آج کسی دشمن کی ایجنسی کا تیر تجھے اپنا شکار نہ بنا پاتا۔ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے ہے وہ دشمن جو ہے وہ ہم پر غلبہ پانے کو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا آپ بھول چکے ہیں، ہم اپنی جو ہے وہ اپنے پوٹینشل سے ناآشنا ہیں۔ اور مسلمان کا پوٹینشل تو یہ ہے، مسلمان کو تو اقبال کہتے ہیں بندہ حق وارث پیغمبر، وہ نہ گنجر در جہان دیگراں، بندہ حق پیغمبروں کا وارث ہے، وہ دوسروں کی بنائی ہوئی دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ تا جہان دیگرے پیدا کند ای جہان کہنا برہمزن، اور ایک عظیم الشان اور انصاف پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے وہ اس پرانے جہان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ یہ ہے مسلمان کا مقام۔ وہ نیکی اور بدی کی جنگ میں تماشا دیکھنے والا نہیں بن کے بیٹھ سکتا، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کا تو کہنا ہے کہ تیر و سنا و خنجر و شمشیر مارزوس، بابن میاں کے مسلک کے شبیر مارزوس، میرا تو مسلک جو ہے وہ تیر اور سنا اور شمشیر ہے، اور حسین کا مسلک میرا مسلک ہے، میرے پیچھے بنا۔ اور اقبال جو ہے وہ ایک اور جگہ، جب اکثر نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، تبدیلی کیسے آنی ہے، تو میں اکثر انہیں اقبال کا یہ مکالمہ سنایا کرتا ہوں جو وہ کہتے ہیں کہ میرا کارکنان قدرت کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ گفتن جہانے میں آیا باتومی سعادت، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارا جہان پسند آیا، گفتن کے نبی سعادت، میں نے کہا مجھے پسند نہیں آیا۔ یہ ایسا جو ہے وہ جہان ہے کہ جس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، جس میں بہت ساری برائیاں ہیں، تو مجھے تمہارا جہان پسند نہیں آیا۔ تو آگے سے کارکنان قدرت نے کیا کہا، گفتن کے برہمزن، اٹھ پھر دھرم برم کر، پھر انقلاب لے کے آ، پھر تبدیلی لے کے آ، پھر کوشش کر، پھر تماشا نہ دیکھ، پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھ۔ لیکن اس کے ساتھ شرط کیا بتائی؟ شرط یہ بتائی کہ بنشہ درویشی درساز و دھما دم زن،
کہ اپنے آپ میں اپنے اسلاف جیسی درویشانہ صفات پیدا کر اور اس نشے کو پھر جو ہے وہ بڑھاتا رہے. چوں پختہ شریف، جب تو اس میں پختہ ہو جائے گا خود را بر سلطنت جمسن، تو پھر تو اس کے بعد جو ہے وہ اٹھ کے بڑی سے بڑی سلطنت سے ٹکر لے سکتا ہے. کیونکہ یہ جو نیکی کا کام ہے، یہ جو تبدیلی کا کام لانا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے پہلے اپنے اندر جان پیدا کرنی ہوگی. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کرے. اپنی کردار سازی پہلے کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس طرح کی کردار سازی جو تمہارے اسلاف نے کی تھی، جنہوں نے اپنے وقت کی دونوں بڑی سپر پاورز کو تسخیر کر لیا تھا. قسطنطنیہ میں کیسر روم اور فارس میں کسرا دونوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی. عمر فاروق کے دور میں پورا فارس فتح ہوا اور کیسر نے جزیہ دینا قبول کیا. حتیٰ کہ 8ویں صدی ہجری کے آغاز میں یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو مسلمانوں کا راستہ روک سکے. یہ کیوں کر جو ہے وہ عروج حاصل ہوا کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ اقبال نے کیا خوبصورت الفاظ میں اس عظیم الشان ماضی کی تصویر کشی کی کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اور ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اقبال کا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. تم کیا ہو، تمہارے اسلاف کیا تھے، اور جو ہے وہ انہوں نے جو سبق تمہیں دیا تھا، عزم بلند آور، سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور. اپنے اسلاف جیسے کارنامے انجام دینا چاہتے ہو، ان جیسا زور بازو جو ہے وہ پھر پیدا کر کے دکھاؤ، ان جیسا سوز جگر پیدا کر کے دکھاؤ، ان جیسا عزم بلند پیدا کر کے دکھاؤ. اور اقبال کے اس پیغام کے ساتھ میں اجازت لوں گا آپ سے کہ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، مرد درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے آگ ہے تقدیر تیری. تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.